قربتن، اب یہی چیز ہے کہ ہم کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں، جو ہم رٹ لیتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. اب اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، نیت کیا تھی. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اردو میں ہے، ہر ایک کی سمجھ میں. واجب قربتن اللہ، یہ جو قربتن اللہ ہے نا، یہ عربی ہے اور اسی میں سب کچھ ہے. اس سے پہلے آپ نے لفظ کہا 2 رکعت، تو یہ نماز کی رکعتوں کی ترکیب ہے. ٹھیک ہے. فجر یہ اس نماز کا نام ہے جو آپ پڑھنے لگے. 4 رکعت ظہر یہ نماز کا نام ہے. اس کے بعد واجب یہ اس نماز کی اہمیت ہے. اصل جو نیت ہے نا وہ آخری 3 لفظوں میں کہ میں پڑھنا کیوں چاہتا ہوں، یہ نماز میں پڑھنے کیوں آئے. قربتن اللہ، اب اس کا ترجمہ کرتے جی قربتن اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. قربتن قرب، الہ عربی زبان میں طرف کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی کسی طرف جانا ہو تو اس کے لیے الہ استعمال کیا جاتا ہے. الہ اللہ، میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. یہ ہے اس کا ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے. قربتن اللہ، میں اللہ کے قریب نہیں، اللہ کی طرف. امام بار کا دعائے زہرا جانا تو وہ کہتے ہیں یہ رستہ اس طرف جاتا ہے. تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ نیت کر کے میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. پہلا سوال ہے میرا امت مسلمہ کے اسکالر سے، وہ ہمیں بتائیں کہ اللہ کس طرف رہتا ہے. خدا کس طرف رہتا ہے. آپ نے نیت کی ہے نا، تو آپ نے نیت کی ہے تو پہلے یہ تو دیکھیں کیسا بندہ بدبخت ہے کہ وہ نیت سے ہی واقف نہیں ہے. نیت کر لی اور پتہ ہی نہیں کہ میں نے نیت کیا کی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف قریب ہو، تو اللہ کس طرف ہے؟ وہ تو چاروں طرف ہے، وہ تو ہر طرف ہے. تو ہمیشہ جب آپ نے یہ علم کلام کا اصول ہے کہ اگر آپ نے کسی طرف قریب ہونا ہو تو جدھر سے آپ ہو رہے ہیں ادھر وہ چیز نہیں ہوتی. تھوڑی سی تمہید مشکل ہے، نتیجہ بڑا اچھا ہوگا. منطق اور فلسفہ تھوڑا اس میں آئے گا، لیکن آپ نے ساتھ نہیں میرا چھوڑنا. مثلا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب مجمع زیادہ ہو جائے گا تو قبلہ جعفر صاحب کہیں گے یا میں کہوں گا جی تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے، ممبر کے قریب ہو جائے. اس کا مطلب ممبر ادھر ہے، ادھر میں. اگر ادھر ممبر ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا ادھر قریب ہو. جس سمت میں آپ جا رہے ہو قربت کے لیے کسی چیز کا ہدف ضروری ہے. جس طرف آپ نے جانا ہے، دروازے کی طرف جائیں دروازہ ادھر ہے، ادھر قریب ہو تو جس کے قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے. جس کے قریب ہو اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے. اب اگر ہم اللہ کے ہو رہے ہیں تو اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑے گا، اور وہ لامحدود ہے. جب وہ ہمیں اپنے قریب بلا رہا ہے تو ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتا کہ وہ خود کس طرف ہے. اب میں اگر اسی میں فلسفے کی بحث کرتا رہوں گا تو بہت گہری بحث چلی جائے گی، اور مجمع میں سے کچھ لوگ خوش گفتگو سننے کے عادی نہیں ہوتے تو خطابت کا جملہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہر بندہ بیدار ہو جائے. اگر تمہیں اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو اللہ کے طرفدار ڈھونڈ لو. اگر آپ کو اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو کوئی اللہ کے طرفدار ڈھونڈو. کسی ایسے کو ڈھونڈو جو وہ جانتا ہو کہ وہ کدھر ہے. ہم کسی جگہ پہ گئے، کسی ایک اجنبی شہر میں گئے، ہمیں کسی دوست نے ایڈریس دیا تھا، ہمیں اس ایڈریس کا نہیں پتا چلا. ہم نے وہاں جا کے پوچھا یہ صاحب کا گھر کہاں ہے، تو کسی نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا. ایک جاننے والا تھا، اس کا مجھے پتا ہے اس کا گھر کس طرف ہے.
اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب خانہ کو جانتا ہے یا صاحب خانہ کے گھر کو جانتا ہے، تو اس نے ایڈریس بتایا ہے کہ وہ کس طرف رہتا ہے۔ آؤ قرآن کی کچہری میں جا کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کس طرف رہتا ہے۔ قربتاً اللہ پڑھنے لگے، اللہ کا قرب پڑھنے لگے، قربتاً اللہ، اللہ کس طرف رہتا ہے۔ میں قرآن کی کچہری میں حاضر ہوا، میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، میں اللہ کے طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسے بندے بتا جو مجھے ایڈریس بتا دے کہ اللہ کس طرف رہتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں تیرے پاس جو مجھے بتائیں کہ اللہ کہاں رہتا ہے؟ قرآن نے کہا ہاں، میرے سینے میں کچھ نام ایسے ہیں۔ میں نے کہا نام اگل، میں ان سے اللہ کا ایڈریس پوچھوں۔ اس نے پہلا نام لیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ اس نے کہا میرے سینے میں اس کی پوری کہانی ہے، اس کا دعویٰ ہے یہ اللہ سے ملنے جاتا تھا۔ تو جو ملنے جائے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرف رہتا ہے۔ سار اٹھاؤ میرے ساتھ، میں قربتاً اللہ پڑھنے لگا ہوں۔ جو ملنے کے لیے جائے اسے ایڈریس کا پتہ ہوتا ہے، اس کا دعویٰ ہے یہ جاتا تھا۔ باقی کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں جاتا تھا، سارے نبی کہتے وہ ہمارے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجتا تھا، ہم سے گفتگو کر لیتا۔ اس نے کہا ہے میں جاتا تھا۔ میں حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں گیا، میں کہا اے کلیم اللہ، اے اللہ کا نبی، تو اللہ کو جانتا ہے کہ اللہ کہاں رہتا ہے؟ اس کا جاتا تھا ملنے کے لیے، وہ طور پہ روک دیتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کدھر سے آتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اسے کوہ طور پہ روکا جاتا، اور یہ کہہ کے روکا جاتا تھا کہ موسیٰ جوتے وہاں پہ اتار دے، یہ وادی مقدس ہے، اپنے شانوں کو جھکا، اپنے سر کو جھکا، اپنی نظروں کو جھکا، چپ کر کے یہاں کھڑا ہو جا، اپنا سوال کر، ہم تمہیں جواب دیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ گفتگو کرتا تھا تو موسیٰ کے سامنے کوئی مجسم تصویر نہیں ہوتی تھی، موسیٰ کے سامنے کوئی جسم نہیں آتا تھا، موسیٰ کو صرف توحید کی آواز آتی تھی۔ اور قرآن کہتا ہے یہ جو موسیٰ کے ساتھ ہم بولتے تھے، ہم ایک شجر سے بولتے تھے، ہم ایک شجر سے موسیٰ سے گفتگو کرتے تھے۔ قرآن نے شجر لکھ دیا، ہم نے شجر کا ترجمہ پوچھا تو مفسرین نے لکھ دیا ایک درخت تھا جس سے موسیٰ سے باتیں ہوتی تھی، ایک درخت تھا جس میں اللہ آ جایا کرتا تھا۔ اس کا مطلب اگر درخت میں اللہ بولتا تھا تو اس کا مطلب اس درخت کے اندر اللہ آتا تھا، تو ہم اللہ کے حلول ہونے کے قائل ہو جائیں گے کہ وہ کسی چیز کے اندر سما سکتا ہے، جبکہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی چیز کے اندر آتا ہی نہیں ہے۔ اب ایک سے گفتگو کرنی تھی اور درخت سے بولتا تھا، اگر درخت میں اللہ آتا تھا تو پھر موسیٰ میں کیوں نہیں آتا تھا؟ بھئی اگر اس نے آنا ہی تھا تو جو درخت میں آ رہا تھا تو موسیٰ میں آ جاتا۔ کہتے جی ہمیں اس بات کا نہیں پتا، یہ توحید کی بریکیاں ہیں، اس میں کسی کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو قرآن نے بس اتنا بتایا ہے کہ میں موسیٰ سے باتیں کرتا تھا اور ایک شجر سے بولتا تھا، شجر سے بولتا تھا۔ کسی مفسر نے لکھا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا؟ بیری کا تھا، کیکر کا تھا، شیشم کا تھا، امرود کا تھا، آم کا تھا۔ ہمیں بتاؤ کس چیز کا درخت تھا؟ ہم آج اس درخت کو اپنے گھروں میں لگائیں، ہم اس کے پتے بیماروں کو کھلائیں کہ یہ ہے وہ برکت والا درخت جس سے اللہ بولتا تھا۔ کسی کا ناموں کا نہیں پتا، بس شجر سے بولتا تھا، شجر سے بولتا تھا۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا اللہ کسی شجر سے بولتا تھا۔ جب پہلی بار نجف گیا، علی کی زمین پہ زیارت کی کتاب اٹھائی، اس میں جملہ لکھا تھا السلام علیکم یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام ہے۔ اے بولنے والے شجر، بالکل بند ہے، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام۔ متوجہ ہے صاحب؟ ہم نے موسیٰ کے پاس جا کے مجھے نیت قربتاً اللہ ذہن میں رہے، نمازی کی نیت، نماز کی نیت سے علی نکالتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ سے جا کے کہا اچھا حضرت موسیٰ گفتگو کرتا تھا تو پتہ اللہ کہاں رہتا ہے؟ اسے کہا نہیں، شجر سے بولتا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں رہتا ہے۔ میں نے قرآن سے کہا کہ موسیٰ تو طور پہ کھڑا ہے، کوئی اور نام جس کو ایڈریس کا پتا؟ اس نے کہا ہاں ایک اور نام۔ ہم نے کہا وہ کون؟ اس نے کہا مریم کا بیٹا عیسیٰ۔
یہ آسمانوں پہ رہتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب رہتا ہوں. تو پڑوسی کو تو ایڈریس کا پتہ ہوتا ہے نا, تو یہ آسمانوں پہ رہتا ہے, یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کہاں رہتا ہے. جب میں حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میں نے کہا تو بھی 12ویں کا سپاہی ہے, میں بھی اس کا منتظر ہوں, تو مجھے بتا سکتا ہے کہ اللہ کہاں رہتا ہے. عیسیٰ نبی نے کہا اس نے مجھے 4تھے آسمان پہ بٹھا دیا ہے, اور بٹھاتے ہوئے کہا فانتظروا انی معکم من المنتظرین, تو بھی انتظار کر, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے. میں نے کہا قرآن ابھی تک بندہ نہیں مل رہا جو مجھے اللہ کے گھر لے کے جائے, جہاں اللہ ہے وہاں لے کے جائے. میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. میں نماز میں نیت کر بیٹھا ہوں کہ اللہ کی طرف قریب ہونا ہے, طرف قریب ہونے کی نیت کر لی اور اللہ کہیں مل ہی نہیں رہا. مجھے بتا دے کہ کون مجھے اللہ کے قریب لے کے جائے گا. اس نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے, تو پھر اس ملک مقرب کے پاس کیوں نہیں جاتا جو اللہ کا وحی لے کے, اللہ کا پیغام لے کے نبیوں کے پاس ہوتا ہے. صحیفے وہ لے کے آتا ہے, قرآن وہ لے کے آیا تھا, توریت وہ لے کے آیا تھا, انجیل وہ لے کے آیا تھا, زبور وہ لے کے آیا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ کہاں سے گفتگو کرتا ہے, تو جہاں سے وہ اللہ سے کلام لے کے آتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کہاں رہتا ہے. میں جبرائیل کے پیچھے دوڑا, میں نے کہا تو بھی سیدہ کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہے, میں بھی سیدہ کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہوں, تو مجھے بتا کہ اللہ کہاں رہتا ہے. جبرائیل نے کہا مجھ سے اللہ کا ایڈریس پوچھنے آیا ہے, میں تو سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا ہوں. اس نے مجھے سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کر دیا تھا. سدرۃ المنتہا سے آگے نہ جانے لگا. اسے خبردار اس سے آگے نہ جانا ورنہ تیرے پر جل جائیں گے, اس سے آگے نہ جانا, مجھے نہیں پتا وہ کہاں رہتا ہے. میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے, تو سدرہ پہ کھڑا ہے, تو نے کبھی دیکھا ہے اس سے آگے کسی کو چاہتے؟ اس نے کہا میں رک گیا تھا, محمد جوتا پہن کے چلا گیا تھا, میں رک گیا تھا, نبی نالین پہن کے چلا گیا تھا, میں مدینے میں گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ تو ہی وہ نبی ہے جو اللہ کے پاس گیا تھا. موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے, جبرائیل سدرہ پہ کھڑا ہے, تو اللہ کے قریب گیا تھا. تو بتا تو نے اللہ کو کہاں دیکھا؟ نبی کی آواز اگر حوصلہ ہے کلیجہ سنبھال, مجھے بھی پردے کے پیچھے روک دیا تھا. جو اندر بولا تھا وہ لہجہ علی کا تھا. مجھے بھی روکا تھا, لیکن وہ جو لہجہ تھا نا وہ لہجہ علی کا تھا. اس کا مطلب ہے علی ہے اللہ کا قرب, علی ہے اللہ کا قرب. جملہ ضائع نہ کرنا, میں نے محنت کیا. نمازی نیت کرتا ہے میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. محمد بھی اللہ کی طرف قریب ہونا چاہے تو علی درمیان میں ہوتا ہے. جب محمد کا قرب علی کے بغیر نہیں ہوتا, تیری نماز علی کے بغیر کیسے؟ سے ریکویسٹ ہے, میں نامی نامی پکاروں گا اپنے 12ویں امام کا, اور سب پہ واجب لازم ہے کہ کھڑے ہو کر استقبال کریں درود پڑھتے ہوئے, تاکہ اور جتنے آگے آ سکتے ہیں اتنے آگے آ جائیں. یا امام مہدی یا قائم آل محمد, اللہ آگے آگے آتے ہیں, آگے 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 چلتے ہیں, آگے آگے چلتے ہیں. ابراہیم آگے 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 برائے ظہور سرکار ولی نصرت زمان بلندر صلوات. اللہ کا قرب ہے علی, نیت سے علی نہیں نکل سکتا. دیکھیے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, میں نے پہلی تقریر سے کہہ رہا ہوں کہ وحدانیت کی پہچان کا نام علی ہے.
توحید کی پہچان کا نام علی ہے. ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں, ہم اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کے قائل ہیں, اس کی الوہیت کے قائل ہیں, لیکن اس کو پہچانے کیسے؟ اس پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں. ایک شخص مولا امیر المومنین کے پاس کوفے میں آیا تھا, اس نے کہا یا علی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. علی فرماتے ہیں محبت ہے یا معرفت بھی ہے؟ کہنے لگا یا علی اگر محبت ہے تو معرفت تو ہے نا. علی فرماتے ہیں ابھی امتحان لے لیتے ہیں. اللہ سے کیا کرتا ہے؟ یا علی اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. پھر مجھ سے بھی محبت کرتا ہے, اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. ہاں یا علی آپ سے محبت کرتا ہوں, اللہ سے محبت کرتا ہوں. علی فرماتے ہیں پھر میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں دونوں میں سے ایک محبت رکھ. دونوں میں سے ایک محبت رکھ. کون سی رکھتا ہے؟ ایک کا انتخاب کر. خاموش بت بن گیا علی کے ساتھ. اگر کہوں کہ اللہ کو نکالوں تو کہیں علی سزا نہ دے دے, اگر کہوں علی کو نکالوں تو کہیں وہ سزا نہ دے دے. سوچ میں پڑا تھا, چپ ہوا. امیر المومنین نے فرمایا جا اٹھ, جواب ڈھونڈ, جب جواب ملے تو میری بارگاہ میں آنا. کتاب کہتی ہے بستی سے چلا گیا, صحرا میں نکل گیا, صحرا میں گھومتا رہا اس جواب کو ڈھونڈتے ہوئے. ایک ریت کے ٹیلے میں بیٹھا تھا, یا قریب سے تاجر کا گزر جس کے ہاتھ میں کچھ کھجور تھی اور وہ لے کے جا رہا تھا. آواز سے کہے گا بندہ خدا کہاں سے آیا؟ کہے گا کھجوریں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. تو یہاں صحرا میں کیوں بیٹھا ہے؟ کہنے لگا ایک سوال کے جواب میں. کون سا سوال؟ کہنے لگا علی کے پاس گیا تھا, علی نے کہا اللہ اور میری محبت میں سے ایک محبت رکھ. سوچ رہا ہوں اللہ کی نکالوں یا علی کی نکالوں. اس نے کہا اچھا تو تیرے پاس ہی علی نے بھیجا ہے. کہنے لگا میں سمجھا نہیں. کہنے لگا نام ہے میرا میسم تمار. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو, نام ہے میرا میسم تمار. کھجوریں بیچنا میرا کاروبار ہے, میں کھجوروں کی خرید و فروخت کر رہا ہوں. کل میں نکل رہا تھا کھجوریں بیچنے کے لیے, یہ مولا علی بازار سے مل گئے. مولا فرمایا میسم کہاں جا رہا ہے؟ مولا ایک شہر میں کھجوریں بیچنے جا رہا ہوں. فرمایا اس شہر میں نہ جانا, ایک دوسرے شہر میں جا, اس صحرا سے گزرنا, وہاں ایک بے چین انسان نظر آئے گا, وہ تم سے کوئی سوال پوچھے گا. اور علی نے یہ کہہ کے کہا تھا میسم اپنی کھجوروں میں سے ایک کھجور اسے کھلا دینا تاکہ اسے معرفت ہو جائے. اس نے کہا اچھا تیری کھجوروں میں اتنی معرفت کہاں سے آ گئی؟ میسم تمار دیکھ رہا معرفت ہے تو علی میری دکان پہ آتا, معرفت ہے تو علی میری دکان پہ آتا. اتنا کہنا تھی میسم کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھائی, اپنی زبان پہ رکھی اور آنکھیں بند کر کے کھولی, دوڑا کوفے کی طرف. علی کے قدموں پہ گر کے کہا یا علی جواب مل گیا. فرمایا کس کی نکال کے آیا ہے؟ کہنے لگا دونوں کی محبت ایک ہی تو ہے. اللہ کی محبت بھی تیری محبت ہے, تیری محبت بھی اللہ کی محبت. محبت نہیں چاہیے, امام معرفت کا تقاضا کر رہے ہیں. معرفت چاہیے, حجت. معرفت کا معیار ایک اور سن لینا, جتنی محبت سے سنا ایک اور معیار سن لینا. امام صادق کے پاس ایک شخص نے کہا مولا آپ کی معرفت اختیار کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بوڑھا تھا, ضعیف تھا, مولا آپ کی معرفت کرنا چاہتا ہوں. امام نے صحابہ نے کہا اٹھاؤ اسے دریا میں پھینک دو. صحابہ نے فوراً امام کا حکم دیا, اٹھایا دریا میں پھینکا. امام صحابہ کے ساتھ کھڑے, جو ہی دریا میں پھینکا گرتا ہوا ڈوبتا ہوا پکار بچاؤ بچاؤ بچاؤ. امام نے صحابہ کا ہاتھ پکڑو, ساحل پہ لے گئے, ہاتھ پکڑا کنارے پہ, آنکھیں کھلی. امام نے کہا پھر دریا میں پھینکا, پھر دریا میں پھینکا. معرفت سنانے لگا ہوں, دوبارہ دریا میں پھینکا, پھر پکار رہا لوگوں کو بچاؤ مجھے بچاؤ, کیوں پھینک رہے ہو مجھے. تیسری بار کسی بندے کو نہیں, صرف آنکھیں بند کی تھی, کسی کو نہیں بلا رہا تھا. امام نے اپنا ہاتھ بڑھایا, ہاتھ بڑھا کے امام نے باہر نکالا. معرفت سنانے لگا, بڑی سنجیدگی سے سننا. جو ہی کنارے پہ آئے, امام نے کہا اب بتا آئی معرفت؟ کہنے لگا ہاں مولا. مولا نے فرمایا کیا سیکھا تم نے اس سے؟ اس نے کہا مولا جب پہلی بار گرا تھا تو جتنے نظر آ رہے تھے انہیں پکار رہا تھا, دوسری بار گرا تو پھر ان سب کو پکار رہا تھا.
جب تیسری بار دیکھا کہ ان میں سے کوئی مدد نہیں کرتا، زبان سے نہیں دل سے آپ کو پکارا. جملہ میں کتاب کا پڑھنے لگا ہوں بادشاہ حسین کی عزت کے سب، اس کا جو ہی میں نے دل میں آپ کو پکارا تو میری آنکھیں کھلی، مجھے کائنات میں ہر جگہ جعفر صادق ہی نظر آیا. امام نے فرمایا ہمیں دل سے بلانے کو معرفت ہے. کوئی زبان سے علی ولی اللہ پڑھے تو یقین نہ کرنا، دل میں علی ہے کہ نہیں. انہیں دل کی معرفت کی ضرورت ہے، دل سے انہیں بلایا جائے، دل سے. زبان پہ اقرار کافی نہیں ہے. اگر علی کی مشکل کشائی کا اقرار، علی کی حاجت روائی کا اقرار صرف زبان سے کرنا کافی ہوتا اور زبان سے کرنے کی وجہ سے جنت مل جاتی، تو پھر اس بندے کے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے 72 دفعہ کہا تھا یا علی اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. نہیں، آپ نے انصاف نہیں کیا. ہم نے آپ نے مشکل کشائی کے لیے علی کو رکھا ہے. مشکل آئی تو پھر علی کو بلا لیا، مصیبت آئی تو پھر علی کو بلا لیا. علی صرف ہماری مشکلوں میں ہماری مدد کرنے کے لیے. میں ہمیشہ منبر کی تاریخ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اس چراغ کا کوئی فائدہ نہیں جو صرف منت کے لیے علم کے نیچے جلایا جائے. انہیں صرف اپنی مشکلوں اور اپنی مصیبتوں میں ماننا تو پھر کیا ماننا. جناب عیسیٰ اپنی امت کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک جگہ سے یا اس بستی پہ عذاب آیا ہوا تھا، لوگوں کے منہ پہ آگ کی لگامیں تھی اور عذاب میں تھے. جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا جلدی گزرو یہاں سے، یہاں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اس قبیلے اس قوم پہ اللہ کا عذاب ہے. جناب عیسیٰ گزر رہے تھے یا اسی بستی میں جہاں ہر شخص آگ میں تھا اور منہ پہ آگ کی لگام تھی. ایک شخص تھا جو تھا آگ میں، منہ پہ آگ کی لگام نہیں تھی، اور اس نے عیسیٰ نبی کو بلایا، اے بندہ خدا میری بات سن. عیسیٰ نبی نے رکے، کہنے لگے کیوں عذاب ہے تیرے اس قبیلے اور قوم میں؟ کہنے لگا یہ دنیا سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے. یہ طلب دنیا کی حرص میں ایسے مبتلا تھے جیسے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے. اب جملہ سنا، یہ جملہ نہیں ہے، آج کے دور کا عقیدہ دینے لگا، اور جو بندہ سمجھے گا میں اسے منبر سے داد دوں گا. جناب عیسیٰ نے کہا ان سب پہ تو اس لیے عذاب آیا کہ یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، تیرے منہ پہ آگ کی لگام کیوں نہیں؟ کہنے کا بندہ خدا میں دنیا سے محبت نہیں کرتا تھا، عذاب اس لیے ہے کہ ان میں رہتا تھا. کسی ایسی محفل میں جانے سے پہلے سوچ لینا جہاں علی کے دشمن بیٹھے ہوں. سال نبی کی اونٹنی کی ٹانگیں چند لوگوں نے کاٹی تھی، عذاب پوری قوم پہ آیا. کس وجہ سے آیا تھا کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی. اب ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، جب کوفہ میں جامع مسلم میں نقیل آئے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، 20,000 بندہ پہلی رات بیعت کرنے کے لیے آ گیا، 10,000 بندہ اگلے دن بیعت کرنے کے لیے آیا. اتنے لوگوں نے بیعت کی تھی، پھر کوفہ کسے امام خوش کیوں نہ ہوئے؟ محبت کا دعویٰ تھا، معرفت نہیں تھی. دعویٰ محبت کرتے تھے، ہم امام سے محبت کرتے. 50,000 خطوط امام حسین کو مکہ تک مل چکے تھے جو کوفیوں نے لکھے، اور اس میں کیا تھا؟ آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ، آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ، آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے. بغیر معرفت حجت کو الاجل نہیں کہتے. پتہ نہیں کون بات سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا. بغیر معرفت کے پکار رہے تھے، بغیر معرفت کے پکار. اور پھر امام نے امتحان کیا لیا؟ امام نے صرف اپنا سفیر بھیجا، اور سفیر نے امتحان کیسے لیا؟ ابن زیاد رات کی تاریکی میں کوفہ میں داخل ہوا، ہاشمی لباس پہن کے، چہرے پہ نقاب لے کے. اتنا باریک جملہ پڑھنے لگا ہوں، میں بات کو کھولوں گا، میں اس میں پوری تاریخ بند کرنے لگا. ابن زیاد رات کی تاریکی میں ہاشمی لباس پہن کے، جو ہاشمی پہنتے تھے، سیاہ امامہ سیاہ عبا پہن کے کوفہ میں داخل ہوا، چہرے پہ نقاب لے کے. وہ جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے نا، وہ ابن زیاد کے گھوڑے کی رکابوں کو چوم رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ حسین آ گئے، فرزند رسول آ گئے، فرزند رسول
آ گئے، فرزند رسول آ گئے، پورا کوفہ امڑ آیا، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ جملہ دینے لگا ہوں اور میرا پورا اشرا توڑ دو، اس جملے کا قدر پھر بھی بڑا ہے۔ حجت کی معرفت نہ ہو، بغیر معرفت کے لوگ ابن زیاد کو بھی امام سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں بیٹھی ہے میری قوم؟ معرفت نہ ہو، کیا کہنے؟ اس لیے امام اپنے آنے سے پہلے کئی ابن زیاد بھیجتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ امام کے حق پہ غصب ہو رہا ہے، امام امت کا امتحان لے رہا ہے۔ سارا کوفہ ابن زیاد کو امام سمجھ رہا تھا، کیوں؟ معرفت نہیں تھی۔ چند تھے جنہوں نے نہیں سمجھا۔ پہلے کا نام لینے لگا، یحییٰ ابن زید، کھجور پہ کھڑا ہوا تھا، علی کا نوکر ہے، سفین میں علی کے ساتھ، اس نے کھجور میں سے یوں دیکھا، نیچے آ کے لگا حسین نہیں ہے، اور اتنی دور سے نظر تو آ نہیں رہا، تو نے چہرہ تو پہچانا نہیں، تو نے کیسے پتا چلا کہ حسین نہیں ہے؟ اس نے کہا حسین ہوتا۔ معرفت ان کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس امام کی آنے کی نشانیاں بھی ہوں۔ امام ہوتا تو رات کی طریقی میں نہ آتا۔ یہ رسول کا نواسہ ہے جس نے مکہ کے باہر رات کو پڑاؤ ڈال دیا تھا، کبھی شہر میں داخل نہیں ہونا، ابھی مکہ والے سوئے ہوئے ہیں، صبح امن کا پیغام لے کے جائیں گے۔ کسی شہر میں سفید پرچم لے کے استقبال کے لیے مکہ باہر آ جائے تو اسے فاتح کہتے ہیں۔ دندناتے ہوئے لمبی داڑیاں رکھ کے کسی شہر پہ قابض ہو کے کہہ دینا ہم فاتح ہو گئے، اسے فتح نہیں کہتے۔ جگیروں پہ قبضہ کرنا فتوحات میں نہیں ہوتا، دلوں پہ حکمرانی کرنا فتوحات میں۔ اسلام نے دلوں پہ حکمرانی کی ہے، جنہوں نے جگیریں فتح کی تھی وہ اور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اسلام بدنام ہے، یہی وجہ ہے کہ آج تک اسلام کو ہر جگہ پہ دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب وہ ہسٹری پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے تمہاری تاریخ، تم نے شہر ویران کیے، تم نے آبادیوں کے جگر چیرے، تم نے شہروں پہ قبضہ کرنے کی خاطر لوگوں کے خون کی ندیاں بہائی ہیں۔ یہ اسلام کی تاریخ نہیں، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ جس نے سب سے زیادہ ظلم کیا اسے سیف اللہ کہہ دیا۔ صرف بے شمار نہ کہا کریں، وہ باتیں سمجھے۔ نفرت شخصیات کے ساتھ نہیں، نفرت کردار کے ساتھ ہے، اور وہ کردار مر نہیں گئے، آج بھی ہیں۔ یہ کوئی شیعت نہیں ہے جو قبروں میں ہوں میں بے شمار کہو، جو زندوں پہ ہوں کو جھک کے سلام کرو۔ ان لوگوں پہ نفرت کرنا آسان ہوتا ہے جو قبروں پہ ہوتے ہیں، ان سے نفرت کرنا مشکل ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ آج بھی وہ کردار زمانے میں زندہ ہے۔ یہ سیف اللہ، یہ صرف علی کی دشمنی میں لقب چرایا، کسی اور کو دے دیا۔ سیف اللہ ایک ہی جملے میں بات اڑا دینے لگا۔ یہ کیسی اللہ کی تلوار تھی جو پہلے کافروں کے ہاتھ میں تھی؟ جس کو سیف اللہ کہا ہے یہ مالک بن نویرہ کا قاتل ہے۔ کتنے صحابہ کو اس نے ظلم کے ساتھ قتل کیا۔ جی یہ دیکھیں جی، یہ اسلام کی فتوحات، یہ اسلام کی فتوحات، یہ اسلام کی فتوحات، کوئی اسلام کی فتوحات نہیں۔ اور اسلامیات میں بچوں کو چیپٹر پڑھا دیا، عروج اسلام، زوال اسلام۔ سب سے زیادہ توہین ہے اس بات پہ، وہ کون سا اسلام ہے جسے زوال ہوا تھا؟ حکمرانوں کو عروج ہوا تھا، حکمرانوں کو زوال ہوا تھا۔ حکمرانوں کا عروج اسلام کا عروج نہیں، حکمرانوں کا زوال اسلام کا زوال نہیں۔ اسلام وہ نقطہ عروج ہے جسے عروج ہی عروج ہے۔ یہ ہے ملوکیت سے اسلام لینے کا نقصان۔ اور ہم کتنے مطمئن ہیں ہم نے امامت سے اسلام لیا، ہمارا کوئی تعلق کسی اور چیز نہیں، ہم غدیر سے جڑے ہوئے۔
इधर मलूकियत वाला इस्लाम आ रहा है, इधर इमामत वाला इस्लाम आ रहा क्या कहते है। ये है मेरे मजहब की जीत। दो ही नजरिए नबी के बाद चले ना, खिलाफत वाला एक इमामत वाला। अच्छा, खिलाफत वालों ने बाद में 4 इमाम बना लिए। हाँ, खिलाफत वालों के हाँ बाद में 4 इमाम बने जिनसे उन्होंने फिका ली, आइमा अरबा। खिलाफत वालों को इमाम बनाने पड़े, इमामत वालों को खलीफा नहीं बनाने पड़े। मैंने रात भी लंदन में, क्योंकि वहां मेरी मजलिसें हो रही हैं इमामत और मलूकियत और हिस्ट्री के मौजू पे, वहां भी मैंने ये जुमला कहा था। आज जो बंदा उठते कहता जी देखे जी, हम कहते हैं कि अली के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे, हम कहते हैं कि नहीं अच्छे थे। इसका मतलब है अली तुम्हारी मजबूरी है। बात समझे और फिर डाल दीजिए। क्या कहने? अगर कोई शख्स हमारी मजबूरी होता तो किसका दिल करता है हाकिम के साथ ताल्लुकात खराब करने का, गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने का? अगर हमारी को मजबूरी होती तो हम ये दावा करते नहीं नहीं अली के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे। हम कह रहे कि नहीं अच्छे थे, उनके मानने वाले कह रहे अच्छे थे। इसका मतलब हमारी कोई मजबूरी नहीं, इनकी मजबूरी का नाम अली है। अगर ये अली को निकाल देंगे तो खिलाफत का भी पूरे का पूरा दरख्त जमीन पे गिर जाएगा। अगर दरमियान में से अली निकाल देंगे, क्योंकि एक ही तो आदल खलीफा है क्या कहने? जिसका म्यारे आदल रसूल के बराबर है। बात हिस्ट्री में आ गई है तो मुझे ये ज़िम्नन 2-4 बातें आपको गोश गुजार करनी पड़ गई। इनके यहाँ मलूकियत है, हमारे यहाँ इमामत है। खिलाफत का पहला दौर इन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल ठीक था, दूसरा दौर बिल्कुल ठीक, तीसरा दौर बिल्कुल ठीक। खिलाफत चलती 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 इतनी जख्मी हो गई कि इधर 6ठे नंबर पे यजीद आ गया। इमामत बढ़ती बढ़ती इतनी बड़ी, 3रे नंबर पे हुसैन आ गया। ना जुमला तारीख का कलेजा आपकी समातों को होती कर। इमामत वालों के घर से हुसैन नुमाइंदा बन के आ गया, खिलाफत वालों के घर से यजीद आ गया। अब ये किसी निजाम का नुमाइंदा है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने हम ये चालाकी नहीं आपकी होने देंगे। देखें ये बातें अगर हम मिंबर से जवाब नहीं देंगे तो कहां से देंगे? मैं अदब के दायरे में दे रहा हूं, लेकिन मिंबर पे आले मोहम्मद के घर के और मकतब का दफा करना हमारी जिम्मेदारी है। दुश्मनाने आले मोहम्मद रोजाना कोई ना कोई हमला मेरे मजहब पे कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को इत्तेहाद का चूरन देते रहे। नहीं 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 बेटा, सबके साथ अच्छा सलूक करो, सबके साथ अच्छा सलूक करो। अगर हमने दुश्मन सवाल करेगा तो हम मिंबर से जवाब देंगे। इधर से यजीद आया, मुहर्रम का चांद हुआ, सारे ही आ गए, हम भी शियों के साथ हैं, यजीद गलत, यजीद गलत, यजीद गलत। हमें तुम्हारी इस हमायत की कोई जरूरत नहीं। अगर यजीद को गलत कहना है तो सिर्फ यजीद को ना कहो। भाई यजीद खुद ही तख्त में चढ़ के बैठ गया। वो जहां बैठा वो किसी अपने शहर का गवर्नर नहीं बना था, मिंबर रसूल में बैठ रहा था। उसमें इतनी जुर्रत कहां से आई कि वो नबी के मिंबर में बैठा? तो यजीद ने जुर्रत की, आज जोड़ता है यजीद गलत, यजीद गलत, यजीद गलत। हम भी इमाम हुसैन के साथ है, हम भी इमाम हुसैन के साथ है। हम सिर्फ हुसैन से साथ नहीं होने देंगे। किसी बस्ती में चोरी होगी, उन्होंने कहा बस्ती में इसी को चोर है, बस्ती का चोर निकालो। उन्होंने कहा अगर बस्ती में चोर है तो फिर कसम ले लेते हैं। 4 बंदों ने चादर में कुरान उठाया, उसने कहा सारा गांव नीचे से गुजरो, जो झूठा होगा मर जाएगा। सारा गांव गुजर गया, कोई भी नहीं मरा। सुबह को उन्होंने कहा इसका मतलब चोर बस्ती में नहीं। बाद में पता चला जिन्होंने चादर पकड़ी थी वो चारों चोर। हाँ, अब कसम खुदा ये हो रहा है इस्लाम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल यजीद गलत, यजीद गलत, यजीद गलत, यजीद गलत। क्यों भाई? अली का दौर आया तुम चुप रहे, क्या कहने? हसन का दौर आया तुम चुप रहे। बहुत खूब। हम 21 रमजान को भी निकले थे। ये शिया सिर्फ मुहर्रम में नहीं निकलते, ये पूरा साल निकलते।
ہمارے ساتھ کبھی آگے یہاں بھی کیا کرو جی ہم مانتے ہیں علی ٹھیک تھے، علی کے مقابلے پہ آنے والے غلط تھے، حسن صحیح تھے، حسن کے مقابلے پہ آنے والے غلط، زہرا صحیح تھی، زہرا کے مقابلے پہ آنے والے کیا کہنے کیا وہاں آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا کیونکہ یزید زیادہ بدنام تھا۔ جو خاندان وارداتی ہوتے ہیں نا ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، واردات زیادہ بندے کرتے ہیں، گرفتار ایک کرواتے ہیں۔ کیا کہنے بہت خوب میں کلچر پڑھ رہا ہوں، آپ سارے برٹش قوم تو نہیں ہے جی، پاکستان سے کسی نہ کسی کا تعلق تو ہے، آپ سارے پاکستان کی روایتوں سے واقف ہے، ایک بندہ پیش کرواؤ، یہ پیش ہو کے ساری غلطی اپنے سر پہ لے لے اور باقی تو بچاؤ۔ بالکل اسلام میں یہی ہوا، انہوں نے سارا الزام یزید پہ لگا کے یزید غلط بات جی، ہم مانتے ہیں یزید غلط حسین صحیح، ہم صرف حسین صحیح نہیں کہنے دیں گے، اگر کہنا ہے تو حسین کے نظام کو صحیح کہو، اگر غلط کہنا ہے تو صرف یزید کو نہیں پورے نظام کو غلط کہو۔ یزید بھی کسی سسٹم کے تحت آیا تھا، کون سا ایسا سسٹم تھا جس نے اسے خلافت میں بٹھا دی؟ آپ آج کہہ رہے نہیں، ہم کہتے ہیں یزید غلط ہے۔ میں آخری جملے کہوں گا، بات کہیں اور چل پڑی، بات معرفت پہ ہو رہی تھی اور تاریخ میں چلے گئے، پھر انشاءاللہ کل کو گفتگو یہاں سے متصل کریں گے۔ کوئی بندہ علی ولی اللہ پڑھنے کے علاوہ، جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے صرف اسے حق حاصل ہے کہ وہ یزید کو مرد آباد کرے۔ میں پوری ذمہ داری جملہ سنیے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے علاوہ کوئی بندہ مجھے اپنے مسلک کے اندر رہ کے یزید کو برا ثابت کر کے دکھائے۔ ہم صرف یزید کو برا کہہ سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیسے کہو گے؟ اگر آپ کہیں گے یزید کی خلافت غلط ہے، کیسے غلط تھی؟ آپ پہلے بتائیں کہ آپ کے ہاں پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ داد نہ چل دیجیے کہ مجھے صرف یہ بات وصول کر لیجیے، پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ اجماع سے، ووٹوں سے۔ اس کا مطلب آپ نے خلافت کا پہلا اصول دیا تھا جس سے میجورٹی چن لے وہ خلیفہ ہوتا۔ تو یزید کے پاس جمہوریت تھی، اجماع تھا اس کے پاس، مجھے امت نے ووٹیں دی تھی۔ اگر مدینے کی لوگوں کی ووٹوں سے بندہ خلیفہ بن سکتا ہے تو اس نے تو صرف مدینے سے نہیں، اس نے تو سارے والی اور سارے گورنر خرید لیے تھے، پھر اس کی خلافت غلط کیسے؟ آپ کے ہاں دوسرا خلافت کا اصول کیا ہے؟ پہلا جاتا ہوا دوسرے کے نام وصیت لکھ کے چلا جائے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وصیت کے ساتھ بھی خلیفہ بن سکتا ہے، تو پھر اس کی خلافت کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس کا باپ اس کو وصیت لکھ کے دے کے گیا تھا، جب اس کے باپ کی خلافت کو مانا ہے تو جس کو وصیت لکھ کے گیا تھا اسے کیوں نہیں ماننا؟ آپ کے پاس خلافت کا تیسرا اصول ہے، کمیٹی بناؤ، 6 بندے مل کے بیٹھ کے نبی کا خلیفہ چن لے تو ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اس نے صرف 6 بندوں کے نہیں 18,000 مفتیوں سے فتویٰ لے لیا۔ آپ کا خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس، خلافت کا دوسرا اصول یزید کے پاس، خلافت کا تیسرا اصول یزید کے پاس۔ جب اس کے پاس یہ سارے اصول تھے، اس کی خلافت غلط کیسے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خلافت کے جتنے رائز قوانین ہیں یزید نے اچانک فیصلہ نہیں کیا، اس کا باپ پوری گراؤنڈ تیار کر کے گیا تھا، اسے پتا تھا کہ خلیفہ ایسے بنتا ہے، اس نے اپنے بیٹے کے لیے سارے رستے معین کر دیے تھے کہ کوئی اٹھ کے تیری خلافت میں انگلی نہ اٹھا سکے، میں سارے کے سارے قوانین تیری خلافت میں رکھ دوں گا۔ اس کا مطلب اس کے پاس سارے خلافت کے قوانین تھے۔ آج جو مولوی اٹھتا ہے وہ اٹھ کے ہم شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ حسین صحیح تھا یزید غلط تھا، حسین صحیح تھا یزید غلط تھا، حسین صحیح تھا یزید غلط تھا۔ وہ اور مولوی ہوں گے جو تیرے ساتھ تنخواہیں لیتے ہیں، وہ اور مولوی ہوں گے جن کا کھانا شوربہ تیرے ساتھ ہے۔ اگر یزید کو غلط کہنا ہے پھر باپ کا بیٹا پر، پھر صرف یہ نہ کہے کہ حسین صحیح تھا، پھر کہے حسین صحیح تھا، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھا، وصیت غلط تھی، حسین صحیح تھا، کمیٹی غلط تھی، پھر بعد میں کہے غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط۔ صرف غدیر صحیح تھا، بس غدیر صحیح تھا، صرف غدیر
तकदीर सही थी। नहीं होती हमसे अपने अकायद में मुनाफकत। साथ अली का दिया है, हुसैन के साथ है तो फिर हुसैन के साथ। हमें नहीं पता कि कौन किसके साथ है, हमें ये पता है कि हम हुसैन के साथ। उसके बाद किसी खलीफा में जुर्रत नहीं हुई कि वो ये कहे कि मैं मोहम्मद का वारिस। फिर मौल लिख दिया तारीख नवीस ने कि फिर इस्लाम में मलूकियत का दौर शुरू हो गया। फिर बादशाह बने हैं, जिले सुबहानी बने हैं, शहनशाह बने हैं। हुसैन ने इस लफ्ज को इतना दागदार कर दिया था, फिर ये टाइटल किसी ने अपने सीने पे सजाया ही नहीं था। और ये जो हम मजलिसों में आते हैं, ये जो हम काले कपड़े पहन के हम मजलिसों में, जुलूसों में, सड़कों में, बाजारों में, हम आज भी बाजारों में आ कहते हैं हम उस नजरिए के साथ थे जो नजरिया हुसैन ने दिया। आज ये बारगाहें खत्म हो जाए, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, खाकम दहन, ये अज़ादारी खत्म हो जाए तो सिर्फ अज़ादारी खत्म नहीं होगी, हुसैन के नजरिए को दबाया जाए। अपने बच्चों को कत्ल ये ना कहा करो कि बेटा ठीक है घर में बैठो, हम शिया ही है ना, घर में बैठ के मजलिसों, उन्हें आने दो मजलिसों में। बेटा यूट्यूब में मजलिस सुन लो तो वैसे भी मजलिस हो जाती है, नहीं, इन्हें मजलिसों में आना। अगर तुमने आज अपनी नस्लों को घरों में बंद कर दिया तो तुम्हारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। आने वाला दौर मुश्किल से मुश्किल तरीन दौर आ रहा है। जैसे जैसे हम ज़हूर के करीब आ रहे हैं, छान बरीक हो रहा है। और जितने ये अदारे होते हैं, जितनी ये बारगाहें होती हैं, जितने ये अज़ाखाने होते हैं, ये कम्युनिटी सेंटर नहीं है, ये हुसैन की फैक्ट्रियां हैं। अब तो यहाँ पे यूरोप में, यूके में, यहाँ ये रवाज बन गया ना इमाम बारगाह को सेंटर लिखो। ये बारगाह लफ्ज जचता ही हुसैन के साथ। बारगाह होती ही किसी बादशाह की है। जिनका इमामत से ही एतमाद उठ गया, जिनका उनकी बादशाह से ही एतमाद उठ गया, तो फिर तो उन्होंने सेंटर ही किया। जब वो इन्हें अपने जैसा समझते हैं तो वो कहते हैं जी बस ठीक है, वो भी हमारे जैसे माज़अल्लाह, हम इसे बारगाह ही कहेंगे, हम इसे अज़ाखाना ही कहेंगे, हम इसे हुसैन का घर ही कहेंगे। और ये जो घर, जिस तरह हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है ना, मैं घर बनाऊं, मेरे घर में ये सहूलत हो, मेरे घर में ये सहूलत हो, मेरे घर में ये सहूलत हो। पता भी है कि मैंने इस घर में हमेशा रहना नहीं, लेकिन फिर भी कहता है कि मेरे घर में इतना कुछ हो कि मेरे बच्चों को बाद में तकलीफ ना हो। तो जहां जहां हुसैन के घर हो ना, उन्हें भी ये समझा करो कि ये हमारे घर है, इसकी वजह से हमारी नस्लों ने परवान चढ़ना। तो मैं गुजारिश करूंगा, जिस तरह भारी भरकम फीसें स्कूलों में देते हैं ना, ये हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं। ये जो अज़ाखाने, ये बारगाह, ये अदारे होते हैं, ये आपकी नस्लों की तरबियत के लिए। और जिस माहौल में आप रह रहे हैं, उस माहौल में इन चीजों का होना ये बहुत बड़ी नेमत है। बहुत बड़ी नेमत कुबरा है कि जहां आपको ऐसे हुसैन के अदारे मिले, जहां से आपको अकीदे की खुराक मिले, जहां आके बच्चों को बैठ के हकीकत मजहब का पता है। लिहाजा ऐसे अदारों के साथ इस सोच के साथ ताबन फरमाया करें कि जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों को रहने की जगह है, तो ये वो घर है जिसने हमें वहां तक पहुंचाना है जहां की तमन्ना लेके लोग मर जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि बनना क्या है। तो मैं गुजारिश करूंगा, ये इमाम बारगाह दुआए ज़हरा अंजुमन गुलामान हज़रत अब्बास आपकी रूहानी खुराक के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करती है। बेहतर से बेहतर पाकिस्तान से आने वाले खुतबा ज़ाकरीन, बल्कि मैं तो वो इंसान हमेशा के लिए गर्क हो जाते हैं जो अपने मोहसिनीन को भूल जाते हैं। हमारे लिए तो ये अदारा एक माँ की हसीयत है कि हमें खबर है कि जहां दुनिया में से हमें किसी भी जगह से धुतकारा जाएगा, अली की मोहब्बत में निकाला जाएगा, कम अज कम ये अदारा माँ की हसीयत के साथ जाएगा। तो लिहाजा इस अदारे के साथ तावन फरमाइएगा। जनाब अज़हर सत्तैन साहब बैठे हैं, तो ये कुर्सी पर तशरीफ फरमाएं, तो आप इनके साथ इस अदारे की ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी के लिए तावन भी फरमाइएगा, इनको मशावरत में भी साथ रखिएगा। आज है हसन के यतीम का जनाजा।
बेवा माँ की हसरत का दिन। मैं मिन्नत करके कहूँगा, आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ जैसे जैसे दौर जदीद हो रहा है वैसे वैसे मजहब को जदीद किया जा रहा है, कभी भूल के भी कासम की मेहंदी का इनकार न करना। कभी किसी के कहने पे आके ये ना कहना जी ये तो मेहंदियां रस्मों रवाज हैं, इसका तो शीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हुसैन की मेहंदी, कासम की मेहंदी का कभी इनकार न करना। आप में से अक्सर पाकिस्तान के, पंजाब के जो चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, अकलीम भाई मैंने तो खुद अपनी आंखों से कई ऐसे सादे शादी भी होगी, कई ऐसे जनाजे देखे हैं जहां पे अल्लाह ना करे भाई जवान हो ना और भाई मर जाए तो बहनें भाई को जनाजे पे मेहंदी लगाती हैं। मैंने खुद ऐसे कई जनाजे देखे जिन जनाजों पे गए हैं, उनसे जाके कहा यार जनाजे का वक्त इतने बजे था तो उठाया क्यों नहीं? वो कहते ये बहनें ज्यादा, अकेला भाई है तो शादी नहीं हुई थी। तो बहनों ने सेहरा भी मंगवा लिया, गाना भी मंगवा लिया। बहनें कहती हमारी बड़ी हजरत थी, हमारा भाई सर पे सेहरे सजाए, मौत वक्त से पहले लेके जा रही है तो हम इसके जनाजे पे सेहरा रखेंगे। हर माँ बच्चा पालती है और अंदाज से, बेवा माँ पालती है और अंदाज से। बेवा माँ रोज अपने बेटे को देखती है, कब बड़ा होगा, कब मैं तेरे सर पे सेहरे देखूंगी। 13 साल हसन की बेवा कासम की जवानी की दुआएं करती रही। पूरे मुसाहिब में मैं मिन्नत करने का आदी हूं, लेकिन आज मैं गुजारिश करूंगा अपनी माओ बहनों बेटियों से, जब शहजादा कासम की मेहंदी आए तो हर बहन कासम की मेहंदी उठाए, हर बेटी कासम की मेहंदी पे हाथ रखे, रो के कहना बीबी तेरी बड़ी हसरत थी, बीबी हम तेरी कनीजे तेरे कासम की मेहंदी लेके आए। हसन की जवानी, अली का बचपन, कासम की शक्ल में करबला आ गया। सदा तो गैर सदा से माफी मांगे जुमला पढ़ने लगा। शहजादा कासम शब अशूर, हर माँ खेमे में अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी। मक्तल कहती है कासम माँ के खेमे में नहीं, कासम माँ के खेमे के दरवाजे पे घुटनों पे अपना सर रख के रो रहा था। ऐसे रो रहा था जैसे यतीम बच्चा घर के कोने पे रोता। काश मेरा बाबा हसन होता, सुबह मुझे मकदर में सवार करा के भेजता। कासम अभी अपनी एहसास यतीमी को सोच रहा था। या अली अकबर अब्बास ख़याम हुसैनी का पहरा दे रहे थे। अब्बास कह रहे थे अकबर सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा। अकबर रो के थे ना चचा गाजी तू न जाना, तेरे जाने से मेरे बाबे की कमर टूट जाएगी। सुबह जब मैदान जंग सजे तो सुबह सबसे पहले मुझे भेजना। अब्बास अकबर के मुंह पे हाथ लगे, तू मौत की बातें न कर, तेरे जाने से हुसैन की आंखों का नूर चला जाएगा। अभी कासम ने ये बातें सुनी थी, ये दौड़ के गाजी के घोड़े के आगे आया, छोटे छोटे हाथ जोड़ के न तू जाना न तू जाना, तेरे जाने से कमर टूटेगी, तेरे जाने से आंखों का नूर जाएगा। सुबह सबसे पहले मुझे जाने देना, मैं यतीम हूँ, मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटेगी ना किसी की आंखों का नूर। मेरे जाने से न किसी की कमर टूटेगी, मेरे जाने से न किसी की आंखों का नूर जाएगा। ये जुमला है जो आपने मिंबर की तारीख से हजारों बार सुना। जुमला अगला पढ़ने लगा हूं जो रोने वाला है। कासम का इतना कहना था, हुसैन ने खेमा छोड़ा, हुसैन खेमा छोड़ के कासम के गले में बाहें डाल के कहते तेरे जाने से मेरे 2 घर बर्बाद होने, तेरे जाने से हसन की जवानी जाएगी, कुबला का नसीब जाए। कासिम तेरे जाने से मेरे 2 घर बर्बाद हो। सुबह मैदान सजा, हर माँ बेटा तैयार करती रही। मैंने जब ये जुमला मक्तल में पढ़ा था, मौला हुसैन की कसम मेरी आंखों का वजू हो गया था। हर एक
بچے کی ماں نے اجازت لے کے دی ہے یا خود شہید نے اجازت لی ہے, کسی نے ہاتھ باندھ کے اجازت لی, کسی نے رو کے اجازت لی. صرف میں جناب قاسم کا مولا حسین سے اجازت لینا پڑھوں تو گھروں تک رو. مقتل کی ذمہ داری ہے مجھے اس بارگاہ کی عزت کی قسم ہے. قاسم مولا نے اجازت کیسے لی ہے؟ حسین کے پاؤں پہ سر رکھ دیا, رو کے کہتا میرے پاس سفارش کوئی نہیں ہے, میرا بابا دنیا میں کوئی نہیں ہے, مجھے یتیم سمجھ کے نظر انداز نہیں. 28 صفر کو جب زہر مل گئی تھی نا مولا حسن کو, تو مولا حسن نے فروا سے کہا تھا کہ مجھے کاغذ قلم دے. مولا نے کہا تھا میں نے قاسم کے لیے ایک تعویذ لکھا ہے, زندگی میں قاسم کو کوئی اتنی بڑی مشکل آ جائے, حل نظر نہ آئے, تو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا. تعویذ ماں نے قاسم کے بازو پہ 13 سال باندھے رکھا. اگلی سطر پڑھوں گا, جو مصائب سنتے ہیں سمجھتے ہیں وہ روئیں گے. 13 سال قاسم کو حسین نے ایسے پالا, تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑی. 13 سال حسین نے قاسم کو اکبر سے زیادہ پیار کیا, اصغر سے زیادہ پیار کیا. قاسم کو اس تعویذ کی ضرورت ہی نہ پڑی. 10 محرم کی ڈوبتی ہوئی عصر کے وقت قاسم نے تعویذ کھولا, بابے کی تحریر لکھی تھی. حسن نے رو کے کہا نانے کے دین پہ مصیبت آئے, میرا قاسم یتیم سمجھ کے نظر انداز رکھ. حسین نے بھائی کی تحریر پڑھی, حسین کی داڑھی آنسوں سے بھر گئی. حسین نے قاسم کو گلے لگایا, قاسم مدت کے بعد بھائی کی تحریر دیکھی. قاسم جب ماں سے کہے تجھے تیار کرے. قاسم اتنا چہرے پہ خوشی رنگ سرخ ہو گئے, دوڑ کے ماں کے کہا اماں مبارک ہو. قاسم مبارک ہے کہ یہ کربلا ہے. اماں مولا نے موت کی اجازت دے دی. ماں نے قاسم کی کلائی پکڑی, جو جملہ کہا ہے سید بیٹھے ہو تو ہائے ضرور کہہ دینا. بی بی رو کہی قاسم میدان میں جا رہا ہے؟ ہاں میں مقتل میں جا رہا ہوں. رو کہی قاسم پہلی آخری وصیت یاد رکھ. قاسم تیرے بابے کو لوگوں نے تانا دیا تھا کہ اسے لڑنا نہیں آتا تھا. قاسم میدان میں ایسے لڑنا, دنیا کو پتا چلے کہ حسن کا بیٹا آیا ہے. قاسم رو کے کہتے اماں یہ تیرے پاؤں پہ ہاتھ ہے, تو ایک بار مجھے میدان میں جانے دے. تیرا قاسم ایسے لڑے گا, ہر لاش خیمے آئے گی, تیرے بیٹے کی لاش حوصلہ حوصلہ. اماں مجھے ایک بار جانے دے. بیوی نے تبرکات والا صندوق نکالا. مولا حسن دروازے پہ آ گئے. ماں کی طرح عزت کرتے تھے قاسم کی ماں کی حسن. حسین حسن کی بیوہ مولا حسین انتہا کی عزت کرتے تھے. قاسم کی ماں جی مولا اگر اجازت دے تو قاسم کو میں تیار کروں. بی بی کہتی اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی, تو نے یتیمی کا مان رکھا, آج بابا بن کے تیار کروا. اب جو مولا حسین نے قاسم تیار کروایا میں کیسے پڑھوں؟ فرمایا تو اپنا صندوق نہ کھولنا. مولا حسین اپنے خیمے میں گئے, اپنا تبرکات والا صندوق کھولا, حسن کی قمیض نکالی. جو سفیر میں حسن نے سر پہ امامہ باندھا تھا, حسین نے امامہ نکالا. سفیر والا حسن کا امامہ قاسم کے سر پہ باندھا, حسن کی قمیض قاسم کے جسم پہ پہنائی. قاسم کا ہاتھ پکڑ کے زینب کے خیمے میں گئے. کافی دیر قاسم حسن کی نشانی بن کے خیموں میں پھرتا رہا. جہاں سے گزرتا کوئی کہتا چہرہ بھی حسن والا ہے, کوئی کہتا چلنا بھی حسن والا ہے. جناب قاسم خیام سے الوداع ہو, وہاں آئے جہاں عباس تھے. غازی نے ہاتھوں سے اٹھا کے قاسم کو گھوڑے کی زین,
زین پر رکھے گا قاسم یاد رکھنا تو میرا لائق شاگرد ہے قاسم تیرے باب حسن نے مجھے تلوار چلانی سکھائی تھی قاسم تجھے نیزہ پھینکنا میں نے سکھایا ہے قاسم لاکھوں کا لشکر ہے میں کھڑا ہوں گا ٹیلے پہ حملہ بھی کرتے رہنا مجھے بھی دیکھتے رہنا جو میں کہوں ویسا ویسا حملہ کرنا حسین نے داڑھی چومی عباس نے ماتھا چوما بسم اللہ کہہ کے قاسم کو گھوڑے کی زین میں بٹھا دیا قاسم گھوڑے کی زین میں بیٹھا عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے قاسم نے بسم اللہ پڑھ کے پہلا حملہ کیا جناب عباس ٹیلے پہ کھڑے ہیں حسین ٹیلے کے نیچے عباس دیکھ رہے ہیں عباس مقتل میں قاسم کو دیکھ رہا ہے حسین عباس کا چہرہ دیکھتے عباس کے چہرے پہ کبھی سرخی آتی ہے کبھی آنکھوں میں خوشی آتی ہے عباس کی آواز ہے مرحبا قاسم قاسم ایسے ہی حملہ کرتے ہیں قاسم بھگدڑ بچھا دے قاسم ان کے درمیان گھس قاسم دائرہ کعب پہ وزن دے قاسم اب نیزہ نکال قاسم اب تلوار نکال حسین عباس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں زینب حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہے فروا زینب کا چہرہ دیکھ رہی ہے حسین نے دیکھا کہ عباس کے چہرے پہ سردی آ گئی ہے قاسم کا اتنا دیکھنا تھا یا حسین کا ہاتھ جگر پہ آیا آواز آئی عباس خیر ہے عباس کی آواز آئی قاسم نظر نہیں آ رہا قاسم نظر نہیں آ رہا حسین کی آواز آئی ہے عباس جلدی جا عباس ٹیلے سے اترا قاسم کی آواز آئی مولا میرے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے مولا میرے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے جملہ ذہن میں لے کے آنا تو پھر رونا قاسم کے پاؤں رکابوں میں تھے جو ہی قاسم گھوڑے کی زین سے گرا جس کو گھوڑے کی سواری دیکھی ہے جس نے کی نہیں دیکھی تو ہے نا جب سوار گھوڑے سے گرے پاؤں رکاب میں پھنس جائے نا سوار نظیر پہ ہوتا ہے نہ زمین پہ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے نا یہ مجھے جنازے کی قسم ہے مقتل کہتی قاسم نظیر پہ تھا نہ زمین پہ تھا عباس کی آنے سے پہلے انہوں نے قاسم کے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا قاسم کا گھوڑا جہاں سے دوڑتا کوئی نیزہ مارتا کوئی تیر مارتا قاسم کی لاش کا زمین پہ گرنا تھا حسین ابھی مقتل میں کھڑا تھا یا انہوں نے دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑائے بائیں کے گھوڑے کوشش کروں گا کہ آخری جملہ سنا سکوں تمہیں مشرق کے گھوڑے مغرب مغرب کے گھوڑے مشرق حسین ٹیلے پہ کھڑے ہیں حسین کو فوجوں سے قاسم نظر نہیں آ رہا جب فوجیں ہٹنی شروع ہوئی نا توجہ میں طرف کرنا جب فوجیں ہٹنی شروع ہوئی آخری جملہ ایسا ہے کہ ماحول بدلے گا ماتم کی تیاری رکھنا ماتم بے انتہا ہو جائے گا یوں حسین نے بلا تشبیہ دیکھا حسین نے دیکھا کہ فوجیں ہٹ گئی ہیں قاسم نظر نہیں آیا حسین کی والی قاسم 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 جب کوئی آواز نہیں حسین نے کانوں پہ ہاتھ لگا قاسم امام بن کے بلا لو کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھا کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھا مولا تیرا قاسم بکھر گیا حوصلہ حوصلہ آخری آدھا منٹ ہے اس آدھے منٹ میں نے منت کر دی ہے تم سے ماتم کی آدھا منٹ جب مولا حسین نے دیکھا نا کہ قاسم کی لاش پامال ہو گئی ہے قاسم تو ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے جملہ سننا غریب نے کیا کہ سر سے معاملہ ہوتا مقتل کہتی ہے جیسے مانی پھول چنتا ہے یہ مقتل نے لکھا ایسے مولا حسین کی عزت قسم آج سے 3 مہینے پہلے تک
میں جب بھی قاسم کی شہادت پڑھتا تھا میں بھی یہی پڑھتا تھا کہ ایسے اٹھایا. مجھے مولا نے توفیق دی میں 2.5 مہینے کروا. وہاں ایک شخصیت ہے علامہ محمد طباطبائی, 40 سال سے امام حسین کے حرم مکہ لکھ رہے ہیں. مجھے کسی نے ان سے ملاقات کا شرف بخشوا دیا. میں ان سے زیارت اور ملاقات کے لیے گیا. 80 سال کے بوڑھے عالم دین. میں نے ان سے کہا کہ کیونکہ میں شبیر کا ذاکر ہوں, ہم اکثر شہادتیں پڑھتے ہیں, مجھے مقتل کی مستند روایات چاہیے. انہوں نے مجھے کہا کاغذ قلم نکال, میں تجھے شہادتیں لکھواتا ہوں. میں شہادتیں لکھتا رہا. با خدا میں منبر پہ کہہ رہا ہوں, مولا مجھے بی اپنے نوکروں میں سے نہ اٹھائے. اس سے بڑی قسم کوئی نہیں ہے. خود نمائی نہیں ہے, صرف مسائب بنانے کے لیے نہیں, تم تک روایت پہنچانے لگا ہوں. میں اب تک یہی پڑھتا تھا, ایسے چنا. مجھے انہوں نے مولا قاسم کی شہادت بتائی. پہلا حملہ کیسے تھا, مقابلے پہ کون آیا تھا, کتنے قاسم نے مارے تھے, فرات کیسے خالی کروایا تھا. میں سارا لکھتا رہا. جب آئی نہ قاسم کی پامالی, چننا نہ سننا مجھ سے, اس کے بعد میں نے پڑھنا نہیں ہے, نہ تو مجھے پڑھنے دو گے. اتنا میں نے جب لکھا نا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا. انہوں نے کہا تو بتا کتنے سال ہو گئے ہیں تجھے منبر پہ. میں نے کہا جی 18 سے 20 سال. انہوں نے کہا کتنی بار قاسم کی شہادت پڑھی ہے. میں نے کہا اس سال میں کئی بار پڑھی ہے. انہوں نے کہا کیسے پڑھتے ہو تم پاکستان کے جا کر, قاسم کی لاش کو کیسے اکٹھا کیا. میں نے کہا جی قاسم کی لاش ون میں بکھری ہوئی تھی, مولا حسین نے گوشت کے ٹکڑے چنے ہیں. مولا حسین کی قسم میں اتنا کہا. ٹھنڈی آ پڑی, انہیں 3 بار اپنے منہ پہ پیٹا. انہوں نے کہا یہی تو ظلم ہے, ابھی تک تم نے مقتل بھی نہیں پڑھنی سیکھی, تم پاکستان والوں کو مقتل نہیں آتی. میں نے کہا پھر آپ مجھے بتائیں کہ حسین نے کیسے اکٹھا کیا تھا. انہوں نے کہا تیری عقل ماری گئی ہے. جب